واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی، یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتا ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور المستدرک الحاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو یہ تو ڈیفینٹ حدیثیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہے. ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا، ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، بندے ہندے چھوڑیں، الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا، یہ وہ ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا، اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا. وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں، وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہے یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہے اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث میں بات کریں گے. آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا، یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی قرآن میں تھوڑی آیات ہیں، آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ نہ ہو رہی ہے، آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیز بشر ہے، یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا، آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں. کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں. اور تھوڑی جرأت کریں، آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے، آمین. اور آپ میں تو اتنی جرأت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں، پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگا. اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے ہیں، یزید 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 یزید، بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا. اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ حدیث مین اسٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمع کیے پڑھے. اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا ہے یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں، نہیں کر سکتے تو پھر لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں حق چھپا کے، اور قیامت دن کے منہ پہ لگام ڈالیے. اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، وہ صحابہ کرام بھی بعض کا ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے. میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ، مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ، تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے. میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے، آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتائے، آپ رازدار رسول تھے، وہ ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے؟ اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے، اور ان میں سے 8 ایسا ہے جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس